السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. تمام قسم کی تعریفات، کبریائی و بڑھائی اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہے. انگنت لاتعداد درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء قرآن کے تاجور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر والا. برادران اسلام، جو آیہ مبارکہ خطبہ مسنونہ میں تلاوت کی گئی ہے، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کو مخاطب ہیں اور
انہیں اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کا حکم دے رہے ہیں۔ دین اسلام کے ہر حکم کو ماننے کا کہا جا رہا ہے اور اس پر عمل پیرا ہونے کا کہا جا رہا ہے۔ وہ عمل چھوٹی نوعیت کا ہو یا بڑی نوعیت کا، وہ حکم عام ہو یا خاص ہو، ہر حکم کو ماننے کا اور اس پر عمل پیرا ہونے کا دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دین اسلام دو طرح کے مسائل بیان کرتا ہے، ایک عام اور ایک خاص۔ پہلے عام حکم دیا جاتا ہے اور پھر اسی میں سے ایک خاص حکم جو ہے وہ تشکیل دے دیا جاتا ہے۔ عام حکم کے اندر تھوڑی سی گنجائش ہوتی ہے کہ اگر انسان سے، مومن سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو وہ قابل معافی ہے، اس کے اوپر اسے سزا سے دوچار نہیں کیا جائے گا، اور جب وہ خاص حکم کی شکل اختیار کرے گا تو اس صورت میں اس عمل کو چھوڑنے والا گنہگار ہوگا اور رب کا مجرم تصور کیا جائے گا۔ مثال کے ساتھ سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے اور اس کا حکم رب العالمین نے دیا تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح کو بھی کرو شام کو بھی کرو، دن کو بھی کرو رات کو بھی کرو۔ اور دوسرے مقام میں رب العالمین نے اس طرح ارشاد فرمایا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے ہو تب بھی رب کو یاد رکھو، بیٹھے ہو تب بھی رب کو یاد رکھو، لیٹے ہو تب بھی رب کو یاد رکھو۔ اور جب انسان کی یہ کیفیت بن جائے، وہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، تم اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ تو کامیابی اسی انسان کے لیے ہے جو انسان عام حکم کو بھی مانتا ہے اور خاص حکم کو بھی مانتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی یہ یاد عام ہے کہ ہر وقت، ہر لمحے، ہر لحظہ انسان اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر ڈوبا رہے، اور پھر اس میں سے ایک خاص حکم رب العالمین نے دیا، نماز رب تعالیٰ کی یاد ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میرے ذکر کے لیے پڑھو، میری یاد کے لیے پڑھو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اب یہ نماز جو ہے ہر وقت نہیں پڑھنی، اب اللہ کی یہ یاد جو ہے یہ ہر وقت نہیں ہے، ایک وقت مقررہ پر اللہ نے ایمان والوں کے لکھ دی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب ایک مومن اور مسلمان جہاں وہ ہر وقت اپنے رب کی یاد کے اندر ڈوبا رہتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی کمی اور کوتاہی ہو گئی تو وہ قابل معافی ہے، اس کے اوپر اس سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تو نے یہ سستی کا مظاہرہ کیوں کیا۔ اور جب یہ خاص حکم بنے گا اور اس خاص حکم کے اندر وہ کمی اور کوتاہی کرے گا، غفلت کا مظاہرہ کرے گا، تو اس کے اوپر اس سے پوچھا بھی جائے گا اور اس کو سزا سے دوچار بھی کیا جائے گا، اور جب وہ عمل کرے گا تو اس کو انعامات سے نوازا بھی جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یاد عام اور خاص ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک حکم عام انفاق فی سبیل اللہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور ایک حکم اس میں سے خاص ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ اب عام حکم کیا ہے؟ قرآن مجید سورہ بقرہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ينفقون
یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، ہم اللہ کے راستے میں اپنے مال سے کیا کچھ دیں؟ تو میرے محبوب ان سے کہیے قول العفو، جو تمہاری ضرورتوں سے زائد مال ہے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اب یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، سب سے اعلیٰ ایمان ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد جو مال اس کے پاس بچ جاتا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ یہ عام حکم ہے۔ اب خاص حکم اس میں سے کیا ہے کہ جب تمہارے پاس اتنا مال ہو جو نصاب زکوٰۃ کو پہنچ جائے تو پھر اس مال میں سے تم لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اور کس مقدار میں خرچ کرنا ہے کہ تمہارے مال کا کل جو ہے اس میں سے 2.5% اللہ تعالیٰ کے لیے لازماً دینا ہے، لازماً دینا ہے۔ اگر اس کے اندر کمی اور کوتاہی ہوئی تو سزا کے حقدار ٹھہرو گے، اور اگر تم نے اس کے اندر کمی اور کوتاہی نہ کی، حق ادا کر دیا، اگر تم نے عام صدقہ نہ بھی کیا تو تمہارے اوپر گرفت نہیں ہوگی، اللہ تم سے پوچھے گا نہیں۔ تو یہ عام حکم اور خاص حکم ہے۔ اب انسان کو اللہ نے مال سے نوازا تو اس کا مال کس مقدار میں پہنچے تو اس پر زکوٰۃ ہے۔ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار میں روپیہ پیسہ یا چاندی یا سونا آ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ شروع ہو جاتی ہے، یا اس کی مقدار 7.5 تولے سونا کو پہنچ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لاگو ہو جاتی ہے۔ چاندی کی اگر ہم آج قیمت دیکھتے ہیں 1400-1500 میرا خیال ہے، اس مقدار زیادہ سے زیادہ 2000 آپ لگا لیں، تو اگر کسی بندے کے پاس 1 لاکھ سے زائد روپیہ ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی، اور دے گا کب؟ جب اس کے اوپر 1 سال بیت جائے گا۔ جو اس نے مال کمایا، جمع کیا، کاروبار میں لگایا، اس مال کے اوپر 1 سال بیت گیا تو اس کو اب زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کی دکان کے اندر، آپ کی فیکٹری کے اندر، آپ کے کارخانے کے اندر جتنا مال ہے اس سب مال کا حساب کیا جائے گا اور اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، اس مال کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ یہ ایک طریقہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس وہ اس طرح کا سرکٹ نہیں ہے کہ ہم سال کے بعد حساب کر سکیں۔ کبھی مال ہمارے پاس 2 مہینوں کے بعد آ رہا ہے، تیسرے مہینے آ رہا ہے، چوتھے مہینے آ رہا ہے، تو اس طرح ہم حساب اس کا کرنا ہمارے لیے مشکل ہوگا۔ تو محدثین نے یہ طریقہ بنایا اور وضع کیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے سارے مال کو جمع کرو، آج جو تمہارے پاس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ دے دو، اگلے سال پھر اپنے مال کو اسی طرح جمع کرو، جتنا تمہارے پاس ہوگا اس کے اوپر آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ فیکٹری اور دکانوں کا حساب جس طرح کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس زمینیں ہیں کاروبار کے لیے تو اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ آپ کا گھر، آپ کی سواری، آپ کی دکان، آپ کی فیکٹری، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زرعی زمین جو آپ کے پاس ہے، جو آپ نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہے، کرائے پہ دی ہوئی ہے، تو اس زمین کے کرائے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اس زمین کی ملکیت کے اوپر اور اس کی جو قیمت ہوگی اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، اس کے ٹھیکے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی انسان کے پاس کھیتی ہے، وہ کسان ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، کاروبار نہیں کرتا، تو اس کی کھیتی کے اوپر اگر اس کی زمین وہ اپنا پانی استعمال کرتا ہے، ٹیوب ویل کا پانی لگاتا ہے، تو اس کے اوپر 20 من کے اوپر 1 من اس کو جب وہ فصل کاٹے گا تو وہ دے گا۔ اور اسی طرح اگر اس کی زمین ایسی ہے جہاں نہری پانی لگ رہا ہے، جہاں برساتی پانی اس کو لگتا ہے، آسمان سے پانی برستا ہے تو فصل اگتی ہے، تو اس صورت کے اندر جتنی فصل ہوگی اس کا 10واں حصہ وہ اللہ کے راستے میں دے گا۔ یعنی 10 من اگر گندم ہوئی ہے، کپاس ہوئی ہے، یا اس کے پاس جو مونجی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر وہ 1 من 10 من کے اوپر دے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس جانور ہیں، بکریاں کسی نے رکھی ہوئی ہیں، بھیڑیں کسی نے رکھی ہوئی ہیں، تو
40 بکریوں کے اوپر 1 بکری اس کو دینی ہوگی۔ بھینسیں کسی کے پاس ہیں، گھوڑے کسی کے پاس ہیں، گائے کسی کے پاس ہے، اونٹ کسی کے پاس ہے، تو 5 جب 5 کی مقدار کو پہنچیں گے، 5 جانور اس کے پاس ہوں گے تو اس کو اوپر 1 سال کا بچڑا یا بھینس کا بچہ یا اس کے گھوڑے کا بچہ یا جو بھی اس نے جانور رکھے ہیں ان میں سے 1 وہ دے گا۔ تو یہ زکوٰۃ کا طریقہ کار ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس مال زکوٰۃ کے نصاب کو نہیں پہنچتا تو پھر بھی وہ اگر خرچ کرنا چاہتا ہے تو خرچ کر سکتا ہے، اس کو روک ٹوک نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر نصاب کو نہیں پہنچ رہا تو وہ خرچ نہیں کرے گا۔ شریعت نے حکم دیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ بڑھا چڑھا کے تمہیں دے گا۔ تو یہ عام حکم ہے، لیکن خاص حکم یہی ہے کہ جب اس کا مال زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچے گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ دین اسلام کی یہ خاصیت ہے کہ جب وہ کسی کام کا کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کے فوائد اور اس سے حاصل ہونے والے ثمرات بھی ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے اور نہ کرنے کے نقصانات بھی بیان کرتا ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کس انعام سے نوازا ہے؟ سورہ بقرہ ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ متقین وہ لوگ ہیں، اللہ کے ہاں تقوی والے وہ لوگ شمار کیے جاتے ہیں جو اللہ پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق جو مال اللہ نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور آگے ان ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے جو سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، ایک تو یہ کہ یہ متقین ہیں، دوسرا سرٹیفکیٹ ان کے لیے یہ ہے اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور کامیاب اور کامران ہونے والے یہی لوگ ہیں۔ تو گویا جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، آسمانی کتابوں پر ایمان رکھے، قیامت کے دن پر ایمان رکھے، ایسا بندہ ہدایت پر ہے اور ایسا بندہ کامیاب اور کامران ہو۔ انفاق فی سبیل اللہ سے منہ موڑنے کا انجام کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں ہی ارشاد فرمایا، دوسرا پارہ ہے، فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت لے کے جاؤ۔ کیا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اپنے آپ کو تباہی سے، بربادی سے، ہلاکت سے محفوظ کر لیتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں نہیں خرچ کرتا تباہی اور بربادی اور نقصان اور لاس اس بندے کا مقدر بن جاتا ہے۔ اب ہم میں سے ہر بندے کو پتہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے فوائد بھی بڑے ہیں اور اس کے نقصانات بھی بڑے شدید ہیں، کہ اس کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہدایت یافتہ ہیں اور بخیلی کا مظاہرہ کرنے والے، کنجوسی کا مظاہرہ کرنے والے ایسے انسان تباہی اور بربادی ان لوگوں کا مقدر ہے۔ یہ جاننے کے باوجود انسان اپنے مال کے اوپر سانپ بن کے کیوں بیٹھ جاتا ہے؟ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پہ شیطان نے پوری گرفت کی ہوتی ہے، جن کے اوپر شیطان نے اپنی پوری گرفت کی ہوتی ہے اور شیطان ان کو خرچ کرنے دیتا ہی نہیں۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے کہ تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو کنگال ہو جاؤ گے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور ساتھ ساتھ وہ تمہیں بے حیائی اور فحاشی کا حکم بھی دیتا ہے۔ اب ذرا سوچئے اس سے بڑی بے حیائی کیا ہوگی، اس سے بڑی بغیرتی اور کیا ہوگی کہ میں اگر مالک ہوں، میں اپنے غلام کو کہوں کہ تو ایسے خرچ کر اور وہ میری مرضی کے مطابق خرچ نہ کرے، میں اس کو کروں یہ کام کر، وہ کام نہ کرے اور میرے مخالف کام کرے، تو اس سے بڑا بغیرت انسان کوئی نہیں ہے۔ یہی مثال ہے کہ جو انسان اللہ کے حقیقی جو مالک ہے مال کا، اس مالک کی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے خرچ کرتا ہے اور جس طرح اس نے حکم دیا ہے اس طرح وہ خرچ نہیں کرتا۔ شیطان ہمیں یہ بہکاوا دیتا ہے، ہمیں یہ
یہ دھوکہ دیتا ہے کہ تم خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم ہوگا، جبکہ رب بھی ساتھ ساتھ وعدہ کر رہا ہے میرے راستے میں خرچ کرو، میں کمی نہیں آنے دوں گا، تم 1 دو گے میں 700 گنا تک بڑھا کے دوں گا۔ سورہ بقرہ ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ فرماتے ہیں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم میرے راستے میں خرچ کرو، تمہارے خرچ کرنے کی مثال ایسے ہے جیسے انسان ایک کھیتی کے اندر دانہ بوتا ہے، اس ایک دانے سے پھر 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی کے اندر، ہر سٹے کے اندر اللہ نے 100 دانہ پیدا کیا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے کہا 1 کے بدلے 700، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر اخلاص کی دولت ہوگی، تمہارے دلوں میں ریاکاری نہ ہوگی، تو اللہ تمہارے مال کو اتنا بڑھائے گا، اتنا بڑھائے گا کہ تمہارے حساب و کتاب سے باہر چلی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین تمہارے صدقے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور پھر اس کو اتنا بڑھاتا ہے، اتنا بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے، ایک پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرنے والا انسان جب خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے مال کو بڑھا چڑھا کے اسے عطا فرماتا ہے۔ اور جس بندے نے بخیلی سے اپنے آپ کو بچا لیا، شیطان کے حملے سے اپنے آپ کو بچا لیا، ایسا انسان کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، بخیلی سے اپنے آپ کو بچانے والا انسان کامیاب اور کامران انسان ہے۔ جنت ایسے لوگوں کا مقدر ہے جو رب کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ رب العالمین کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک قبیلہ آتا ہے، اسلام قبول کرتا ہے۔ ان میں ایک صحابی تھے حضرت ابن خصاصیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں میں نے بھی اسلام قبول کیا، پھر نبی علیہ السلام نے مجھ سے بیعت لی، سب سے بیعت لی، مجھ سے بھی لی، آپ مجھ سے اقرار کرواتے گئے، میں اقرار کرتا گیا۔ جب معاملہ آیا جہاد کا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تو میں نے کہا نہ میں جہاد کروں گا اور نہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیوں؟ کہا اللہ کے رسول لڑائی جھگڑا مجھے پسند نہیں، خون خرابہ، جنگ و جدال، قتال مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے میں قتال نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا خرچ کیوں نہیں کرے گا؟ کہا میرے پاس صرف 10 اونٹ ہیں اور ان 10 اونٹوں سے میں جو کماتا ہوں اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور اگر اس میں سے میں اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دوں گا تو پھر کیا ہوگا؟ میرے پاس اونٹ نہیں بچیں گے اور میں اپنے گھر کا خرچہ نہیں چلا سکتا۔ نبی علیہ السلام نے پھر کیا کہا؟ ابن خصاصیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقابض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدیہ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے پکڑا، ثم حرکہا، پھر آپ نے میرے ہاتھ کو حرکت دی، مجھے ہلایا، ثم قال لا صدقۃ ولا جہاد فبما تدخل الجنہ، نہ تو صدقہ دے گا نہ تو جہاد کرے گا، بتا تو جنت میں کیسے داخل ہوگا؟ تو گویا جنت میں جانے کے لیے انسان کو اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرنا پڑے گا، اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنے قلم سے، اپنے علم سے، ہر چیز سے اس کو جہاد کرنا ہوگا، اور جو مال رب نے اس کو دیا ہے اس مال کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرے گا۔ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان سے ایک سودا کیا ہے، اور وہ سودا کیا ہے؟ سورۃ توبہ ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، میں رب نے ایمان والوں سے یہ سودا کیا ہے کہ ان کی جانیں اور ان کے مال ان سے لے کے بدلے میں انہیں جنت دے دی ہے۔ تو جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے گا وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ جبکہ جنت کا ایک دروازہ ہی باب الزکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کے دروازے سے گزرے گا وہی انسان جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوگا۔ بخیلی کرنے والا، کنجوسی کرنے والا انسان
نقصانات اس کے کیا ہیں، کس قدر وہ مشکلات کے اندر گھر جاتا ہے۔ بخیل انسان جب کنجوسی کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، رب تعالیٰ اس کے اوپر آزمائشوں کو ڈال دیتے ہیں، پریشانیوں میں وہ انسان گھر جاتا ہے، بیماریاں اس کو گھیر لیتی ہیں، تکلیفیں اس پہ آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فرمایا پھر وہ نظریں مانگتا ہے، پھر وہ نظر مانگتا ہے، یہ کام ہو جائے تو میں یہ کروں گا، یہ کام ہو جائے تو میں یہ خرچ کروں گا۔ اس سے پہلے صدقہ کرو تاکہ تمہارے اوپر مشکلات آئیں ہی نہ۔ میرے حبیب نے کہا تھا الصدقہ رد البلا، صدقہ دیتے جاؤ، اللہ مشکلات کو دور کرتا جائے گا۔ اللہ کے راستے میں آپ ایڈوانس خرچ کرتے جائیں، اللہ آپ پر کسی مشکل وقت کو آنے ہی نہیں دے گا۔ ہر مشکل گھڑی اور ہر مشکل لمحے سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ بخیل انسان، بخل کا نقصان کیا ہے کہ یہ انسان اپنے بخل کے اندر اس قدر لالچی ہو جاتا ہے، مال کا اس قدر حریص ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی آخرت کو ہی بھول بیٹھتا ہے، اور پتہ اس کو اس وقت لگتا ہے کہ میں دنیا میں کیا کر بیٹھا، میں اپنے وقت کو ضائع کر بیٹھا، میں نے اپنے مال کو جو ذخیرہ کیا ہے وہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ اور جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس وقت یہ قبر میں پہنچا ہوتا ہے۔ قرآن مجید سورۃ التکاثر ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ انسان مال کے لالچ میں اس قدر حریص ہو گیا، اس کو مال کی کثرت چاہ نے اس قدر ہلاک کر دیا کہ یہ قبروں میں جا پہنچا، اور اس وقت اس کو علم ہوا کہ میں کیا کر بیٹھا۔ آج دنیا میں ہر انسان مال کے لیے دوڑے لگا رہا ہے، مال کمائے، رزق کمائے، اللہ کا فضل ہے، لیکن اس میں سے رب کا حق نکالتے جائیں۔ جو رب نے آپ کے اوپر حق لکھ دیا ہے اس حق کو آپ نکال دیں تو آپ کامیاب تاجر ہیں، آپ قیامت کے دن سرخرو ہونے والے ہیں۔ اور اگر آپ نے اس مال سے حق نہ نکالا تو یہ مال دنیا میں بھی وبال جان ہے اور آخرت میں بھی وبال جان ہے۔ اللہ ایسی ایسی مشکلات میں ڈال دیتا ہے، ایسی ایسی بیماریوں کا شکار کر دیتا ہے کہ اس کو اپنا ہی مال، اپنا ہی رزق کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ مجھے کسی ساتھی نے بتایا کہ آصف زرداری جو ہمارے پچھلے صدر تھے وہ صرف بھنڈی کھاتے ہیں، صرف بھنڈی کھاتے ہیں، اور وہ کوئی کھانا نہیں کھا سکتا، صرف بھنڈی۔ اس کے اکثر کھانوں میں بھنڈی ہوتی ہے، کبھی کبھار کھاتا ہوگا دوسرے کھانے۔ اب کیا ہے، اتنی دولت، اتنی جائیداد کس کام کی ہے؟ آپ دیکھیں اس کے کتے اور اس کے گھوڑے جو ہیں وہ مربے کھاتے ہیں اور اس کو صرف بھنڈی نصیب ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے سخت ہوتا ہے، سختی ہوتی ہے انسان کے اوپر کہ جب وہ مال کا لالچی ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی ان لوگوں کے پیٹ بھرتے نہیں ہیں۔ میرے محبوب نے سچ کہا تھا کہ ابن آدم کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ یہ اگر اس کو ایک وادی سونے کی مل جائے گی تو دوسری کی خواہش کرے گا، دوسری ملے گی تو تیسری کی خواہش کرے گا۔ یہی آج ہمارے لوگوں کا حال ہے کہ اگر ان کو ایک ان کے پاس گھر ہوتا ہے تو دوسرے کی دوڑ ہوتی ہے، ایک گاڑی ہوتی ہے تو دوسری گاڑی کی دوڑ ہوتی ہے، ایک دکان ہے تو دوسری دکان بنانے کی خواہش ہوتی ہے۔ کمائیں، لیکن جتنا کمائیں اس میں سے اپنے رب کا حق نکال دیں تو آپ کامیاب اور کامران ہیں۔ نہیں نکالیں گے تو یہ دنیا میں بھی مال آپ کے لیے وبال جان ہے اور آخرت میں بھی وبال جان ہے۔ موت کے وقت ایسے بندوں کی رسوائی شروع ہو جاتی ہے، دنیا میں بھی رسوا ہو کے مرتے ہیں، رب کھانا نصیب نہیں کرتا، اور جب یہ موت کے دہانے پر آتے ہیں اس وقت بھی یہ پریشان ہوتے ہیں، ندامت کرتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے، مہلت دے دی جائے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو درس حدیث دے رہے تھے کہ آپ نے کہا موت کا وقت ہوگا، وہ انسان جو زکوٰۃ نہ دیتا ہوگا اور اس کے پاس مال تھا اور اس نے زکوٰۃ نہ دی، اور اس کے پاس مال تھا، طاقت تھی اور اس نے حج نہ کیا، وہ موت کے وقت یہ کہے گا کہ مجھے مہلت دے دی جائے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر لوں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ ایک بندہ پاس بیٹھا ہوا تو اس نے کہا عبداللہ اللہ سے ذرا ڈر جائیے، یہ تو کافر بات کہیں گے۔
کہا کیا تم نے اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھا؟ سورہ منافقون ہے، رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہیں تمہارے مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور اگر ایسا ہو گیا ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آگے رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا، یہ خطاب اہل ایمان کو رب العالمین کر رہے ہیں، اور آگے رب العالمین کہیں گے کیا فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب تم میں سے کسی کے پاس موت کا فرشتہ آئے گا اس سے پہلے خرچ کر لو، نہیں تو موت کا فرشتہ جب سامنے آ گیا تو پھر تم کہو گے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کاش کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جاتی، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں رب کے راستے میں خرچ بھی کرتا اور نیک لوگوں میں سے بھی ہو جاتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا موت کے وقت وہ کہے گا کہ مجھے مہلت دے دی جائے میں رب کے راستے میں صدقہ کر لوں، لیکن اس وقت اسے صدقہ کرنے کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اسے رخصتیں اور مہلتیں نہیں ملتی، ایک لمحے کی بھی ایک گھڑی کی بھی اسے مہلت نہیں دی جائے گی، اور اس کی روح کو قبض کر لیا جائے گا، اور اس وقت انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ جو مال اللہ نے دیا اس میں سے 2.5% لازماً رب کے راستے میں خرچ کریں، اور زیادہ کریں گے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ قبر میں جب پہنچیں گے، قبر سے اٹھنے کے بعد قبر میں بھی انسان کا صدقہ اس کی حفاظت کرے گا، قبر سے اٹھنے کے بعد اس کی کیا ذلت ہوگی جو انسان رب کے راستے میں مال کو خرچ نہ کرتا رہا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُم، یہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ بخیلی کرنا ان کے لیے فائدے مند ہے، فرمایا بل هُوَ شَرٌّ لَّهُم، یہ مال یہ بخیلی یہ بخل ان کے لیے بہت برا ہے۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جب قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی گردنوں کے اندر طوق ڈال دیے جائیں گے۔ طوق بھی کیسے ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا جب یہ آئیں گے مَا مِن رَجُلٍ لَهُ مَالٌ لَا يُعَدِّ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى مِن مَالِهِ، جو مال اللہ نے اس کو دیا ہے اس مال میں سے اس نے رب کے راستے میں خرچ نہیں کیا، اس مال کا اس نے حق ادا نہیں کیا، جُعِلَ لَهُ طَوْقًا فِي عُنُقِهِ، اس مال کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ مال کس شکل و صورت کے اندر ہوگا؟ شجاع اقرن، گنجے سانپ کی شکل میں ہوگا۔ صحیح البخاری کی حدیث آپ نے فرمایا لہو زبیبتان، اس کے 2 ڈنگ ہوں گے 2 منہ ہوں گے، اور وہ اپنے دونوں ڈنگوں کے ساتھ اس کو ڈستا جائے گا اور ساتھ ساتھ کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا کنز کیا ہوا خزانہ ہوں، جس مال سے تو نے رب کا حق ادا نہیں کیا وہ مال ہوں میں، اور یہ مال اس کو ڈستا ہوا جائے گا۔ اور جو رب کے راستے میں صدقہ کرے گا وہ کیسے آئے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا صدقہ اس کے لیے بادل بن جائے گا، اور وہ اس کے سائے میں چلتا ہوا اللہ جل شانہ کے عرش کے سائے کے نیچے آ جائے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جو مال رب نے آپ کو دیا ہے اس مال کو رب کے راستے میں خرچ کریں۔ میدان معاشر ہے ایک اور رسوائی ہے اس بندے کے لیے جس بندے نے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون۔ فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا ان کے مال کو جہنم کے اندر گرم کیا جائے گا اور اس کو سٹیمپ بنا دیا جائے گا، اور ان کی پیشانیوں کو داغ دیا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا کنز کیا ہوا مال جو دنیا میں تم کنز کیا کرتے تھے، آج اس عذاب کا آج اس مال کا جو عذاب ہے اس کی سزا تم چکھو، اس عذاب کو چکھو جو دنیا کے اندر تم کنز کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کے اندر کہ قیامت کے دن اس بندے کے مال کو سکوں کی شکل دے دی جائے گی اور ہر سکہ دوسرے سکے کے ساتھ ہوگا، کوئی سکہ دوسرے سکے کے اوپر نہیں ہوگا۔ وہ جتنی لمبی اس کی وہ بن جائے گی مہر، اس کو بنا دیا جائے گا اور پھر اس کو تپا کر گرم کر کے اس کے چہرے، اس کی پشت اور اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ کسی نے پوچھا اس کے چہرے کو، اس کی پیشانی کو کیوں داغا جائے گا، اس کے پہلو کو کیوں داغا جائے گا اور اس کی پشت کو کیوں داغا جائے گا؟ تو آپ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ جب یہ کسی سائل کو آتے ہوئے دیکھتا تھا تو اپنی پیشانی پہ بال دیتا تھا، اپنی پیشانی پہ بال دیتا تھا، اس لیے آج اس کی پیشانی کو داغا جائے گا۔ اور جب وہ آ رہا ہوتا تھا تو یہ منہ موڑ کے اپنا پہلو دوسری طرف کر لیتا تھا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکے، اس لیے اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ اور جب وہ بالکل قریب آ جاتا تو یہ منہ موڑ کے دوسری طرف کھڑا ہو جاتا، جب اس طرف کھڑا ہوتا تھا اپنی پشت اس کی طرف کرتا تھا۔ آج اللہ اسی مال کے ذریعے اس کی پشت کو داغ رہا ہے۔ تو یہ سزا، یہ رسوائی اس بندے کے لیے ہے جو دنیا میں اپنے مال میں سے رب کا حق ادا نہیں کرتا ہے۔ جو انسان اپنے مال سے اللہ کا حق نکال دیتا ہے، ایسا بندہ اللہ کی جنتوں کا حقدار ہوگا، قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ ہو کے اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں جائے گا۔ اور جس نے ایسا نہ کیا، سب سے پہلے اس بندے کے اوپر جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح ابن خزیمہ کی ہے، آپ نے فرمایا اول ثلاثۃ يدخلون الجنہ، 3 بندے ہیں جن کو سب سے پہلے جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ امیر مسلط، ایسا بادشاہ جو زبردستی مسلط ہوا، ایسا بادشاہ جو زبردستی حکمران بن گیا۔ وذو ثروۃ لا یؤدی حق اللہ تعالی من مالہ، ایسا مالدار انسان جس کو اللہ نے مال سے نوازا، جس کو اللہ نے مال سے اپنے فضل سے نواز دیا، لیکن اس نے اس مال سے اللہ کا حق نہ نکالا، ایسے بندے کو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ وفقیر فخور، اور مانگنے والا اور ساتھ میں تکبر کرنے والا متکبر فقیر بھی سب سے پہلے جہنم کی آگ کے اندر پہنچا ہے۔ یہ 3 بندے، اور ان تینوں میں وہ انسان کہ جسے رب نے مال دیا ہے اور وہ اس مال سے رب کا حق ادا نہیں کرتا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ مال کا حق ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، اس مال میں سے 2.5% لازماً آپ فقراء کو دیں گے، مساکین کو دیں گے، جو لوگ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والے عامل ہیں ان کو دی جائے گی تنخواہ کی صورت کے اندر۔ مؤلفۃ القلوب، جو نئے لوگ مسلمان ہوتے ہیں ان کے دلوں کو اسلام کے قریب لانے کے لیے، یا جن کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ کو یہ امید ہے کہ میرے خرچ کرنے سے یہ اسلام کی طرف آ جائیں گے، تو ان کے اوپر آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ قیدی جو غلام ہو چکے ہیں، قیدی ہو چکے ہیں، اور ان کو آزاد کروانے کے لیے آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ قرض دار جو کسی قرض کے اندر دب گیا، یا کسی کے اوپر چٹی آ گئی، کسی کی ضمانت دی، وہ بندہ بھاگ گیا، اس کے زمرے میں وہ پھنس گیا، تو اس کے اوپر اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے کے آزاد کرا سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، یعنی جو اللہ کے لیے کام ہیں، مدارس ہیں، اور اس کے علاوہ رفع عامہ کے جو کام ہوتے ہیں، گلی ہے، آپ ٹیوبل لگا سکتے ہیں، اس طرح پانی کا انتظام کر سکتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر آپ اپنی زکوٰۃ۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ مسافر ہے اور اس کے بعد زاد راہ ختم ہو گیا، چاہے وہ امیر ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں، جو آپ کو اللہ نے مال دیا ان میں سے آپ ان کو دیں گے، اور ان میں سے سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے رشتہ دار کون کون ہیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں فقراء، مساکین ایسے لوگ ہیں تو پہلے آپ ان کو دیں گے، پھر آپ اپنے محلے کے لوگوں کو دیں گے، اور اس کے بعد آپ اپنے شہر کے لوگوں کو، اور اس کے بعد کسی دوسری جگہ۔ اگر آپ کے محلے میں، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، تو پھر آپ کسی دوسرے شہر میں بھی زکوٰۃ اپنی بھیج سکتے ہیں۔ یا کسی دوسری جگہ کوئی آفت آ جاتی ہے، جو کسی پریشانی کے اندر لوگ گھر جاتے ہیں، جیسے زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی اور طوفانی
یا کسی اور آفت کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس صورت کے اندر آپ اپنی زکوٰۃ، اپنا مال جو ہے وہاں بھی پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن پہلا حق آپ کے رشتہ داروں کا، آپ کے محلے داروں کا، آپ کے شہر کا، پھر دوسرے لوگوں کا۔ مال خرچ کرتے ہوئے آپ ریاکاری کا مظاہرہ نہ کریں، دکھانا مقصود نہ ہو۔ اگر دکھانا ہے تو اللہ کو دکھائیں، دنیا والوں کو نہیں دکھانا، کیونکہ اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ دیں گے، آپ کا مال ضائع ہوگا۔ آپ وہ مال جو لوگوں کو دکھانے کے لیے دیں گے، اس کا کوئی آپ کو فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اس مال کی کیا حیثیت ہے، اس عمل کی کیا حیثیت ہے؟ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعطاء کالذی ينفق مالہ رئاء الناس۔ یہاں اللہ نے دو اور چیزوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو لوگ اپنے صدقہ کرتے ہیں اور پھر احسان جتلاتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں یہ عادت پائی جاتی ہے لوگوں میں کہ اگر کسی کو کچھ دے دیتے ہیں تو دینے کے بعد اس سے واپسی کا بھی یعنی آرزو رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ ہمیشہ میرا متحد ہو کر رہے، میری بات کو مانتا رہے۔ اگر وہ زندگی میں کسی مقام کے اوپر اس کی بات کو نہیں مانتا تو وہ کہتا تو بڑا نمک حرام۔ یہ نمک حرام کا جملہ اپنی زبان سے آپ نے نکالا، آپ کا عمل برباد ہو گیا۔ آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، آپ کا عمل، آپ کا صدقہ، آپ کی نیکی ضائع ہو۔ آپ اپنی نیکی کو محفوظ کریں۔ نیکی کرنا مشکل نہیں ہے، نیکی کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اپنی نیکی کی حفاظت کریں۔ قیامت کے دن بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے نمازی، بڑے بڑے مولوی پھنسے ہوں گے ایک تھپڑ کی وجہ سے، ایک گالی کی وجہ سے، کسی کا مال کھانے کی وجہ سے، ایک عمل کی وجہ سے وہاں انسان پھنس سکتا ہے۔ اس لیے نیکی تو کریں لیکن نیکی کی ساتھ میں حفاظت بھی ضرور کریں۔ تو آپ ریاکاری سے بچائیں اپنے آپ کو، احسان جتلانے سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ کسی پہ نیکی کریں تو اس سے تکلیف مت دیں کہ میں نے تیرے ساتھ وہ کیا، یہ کیا، یہ بات کہی، آپ کا عمل برباد ہو گیا۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، جو بھی خرچ کریں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے خرچ کریں۔ اچھا مال خرچ کریں، ردی اور نکما مال اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے راستے میں جو مال آپ دیں وہ اپنے مال کا بہترین حصہ دیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اپنی محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ جب آپ اپنے لیے اچھا گوشت کھانا پسند کرتے ہیں تو مدارس کے بچوں کے لیے یہ صدقے کے چھوٹے چھوٹے معصوم بکرے دینا کیوں پسند کرتے ہیں؟ ایسا صدقہ اللہ کی قسم رب کے ہاں قبول نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ صدقے کا بکرا دیتے ہیں اور مدارس کے بچے دعائیں کرتے ہیں۔ قطعاً ایسی بات نہیں۔ میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں، وہ مدارس کے بچے برے الفاظ سے یاد کرتے ہیں کون ہے وہ جس نے یہ بھیجا ہے، اور ساتھ میں ایک دو برے الفاظ بھی اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ میں منبر رسول پہ کھڑا ہوں، گالی نہیں دینا چاہتا، اس لیے کیونکہ وہ جب کھاتے ہیں تو اس سے کراہت آتی ہے۔ آپ رب کے راستے میں کیا آپ ایسا صدقہ کھانا پسند کریں گے؟ آپ کو اگر کوئی بندہ اس بکرے کا گوشت دے تو کیا آپ کھانا پسند کریں گے؟ جب ہم اپنی ذات کے لیے پسند نہیں کرتے تو ہم رب کے راستے میں ایسی چیز کیوں دیتے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے ایمان والو اپنے مال سے پکیزہ طیب چیز رب کے راستے میں دو، اچھی چیز رب کے راستے میں دو، بری چیز مت دو۔ ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ، ایسی بری چیز جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ رب کے راستے میں نہ دو، اچھی چیز دو، اور جب دینی ہے تو فوٹو سیشن نہیں ہونا چاہیے۔ آپ فیس بک کے اوپر پاپولر نہ ہوں، رب کے لیے خرچ کریں۔ جو خرچ کر رہے ہیں چھپا کے دیں، چھپا کے دینا یہ بہت عظیم عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رب کے راستے میں چھپا کر خرچ کرنے والا بندہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہو۔ تو اللہ کے عرش کا سایہ لینا ہے یا لوگوں
سے داد لینی ہے، یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے۔ اگر رب کے عرش کا سایہ چاہیے تو پھر اپنے دائیں ہاتھ سے خرچ کریں، بائیں کو پتہ بھی نہ چلنے دیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ خرچ کر رہے ہیں، آپ کے ہمسایوں کو بھی علم نہ ہو، آپ کے دوستوں کو بھی علم نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اس خرچ کیے کا رب تعالیٰ آپ کو اجر و ثواب بھی عطا فرمائے۔ نفلی صدقہ کریں، فرضی صدقہ تو ہر انسان پہ لازمی ہے، نفلی صدقہ کریں اور اسراف سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اسراف کیا ہے؟ تبذیر ہے، فضول خرچی، گناہ کے کاموں میں زیادہ خرچ کرنا۔ اسراف ہے نیکی کے کاموں میں بلا وجہ خرچ کرنا۔ مثال کے طور پہ یہ ٹائل لگی ہوئی ہے، اچھی بھلی ٹائل لگی ہوئی ہے، ایک بندہ کہتا ہے یہ اتارو نئی ٹائل لگاؤ، یہ اسراف ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند ہی نہیں کرتا۔ ولا تسرفوا، اسراف مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی نشانیاں بیان کی ہیں، فرمایا والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ اہل ایمان تو وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اور اسراف نہیں کرتے۔ اہل ایمان تو وہ ہیں جو خرچ تو کرتے ہیں لیکن اسراف نہیں کرتے، فضول کاموں کے اوپر اپنے مال کو ضائع نہیں کرتے، جہاں ضرورت ہے وہاں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور یہاں قرآن نے ہمیں یہ بھی حکم دیا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اپنے آپ کو کنجوس بناؤ اور نہ اپنے آپ کو اس قدر سخی بناؤ کہ تمہارا سارا مال ختم ہو جائے اور تم پریشان ہو کے بیٹھ جاؤ، اور نہ ہی تم لوگ اس قدر کنجوس ہو جاؤ کہ لوگ تم پہ تھو تھو کریں۔ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں، جو رب نے مال دیا ہے اس کا 2.5% لازماً آپ نے سال کے بعد خرچ کرنا ہے، اور وہ 8 مصارف ہیں، ان 8 مصارف کے اوپر آپ خرچ کریں گے، اور اس کے علاوہ آپ جو رب نے مال دیا ہے اس میں سے جتنا آپ چاہیں خرچ کر سکتے ہیں۔ اور اس کی بھی ایک حد نبی علیہ السلام نے مقرر فرما دی کہ کوئی بندہ اپنے 1/3 مال سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتا، 1/3 مال سے زیادہ خرچ نہیں کر سکتا، یعنی کل مال کے 3 حصے کر کے ان میں سے 1 حصہ وہ خود خرچ کر سکتا ہے، باقی وہ اپنے بچوں کے لیے چھوڑے گا، اپنے رشتہ داروں کے لیے چھوڑے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کا پیغام ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو صدقہ اور زکوٰۃ کے حوالے سے احکامات دیے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں